سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں خود کو قید کیے ہوئے تھا۔ صدیق بازار سے سامان خرید کر گھر کی جانب رواں تھا کہ اسے فٹ پاتھ کے کنارے معصوم سے سنہری بالوں والی لڑکی بیٹھی نظر آئی، جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، سر پر پھٹا سا میلا دوپٹہ تھا اور آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر صدیق کا دل بھر آیا تھا۔ وہ آہستہ سے چل کر اس کے قریب گیا، محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو یہاں پر؟ صدیق کی آواز سن کر اس لڑکی نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا اور اٹکتے ہوئے بولی، میرا گھر نہیں ہے، میری چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا، اسی لیے میں یہاں بیٹھی ہوں۔ یا خدا، کیسے لوگ پائے جاتے ہیں اس دنیا میں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی بات سن کر صدیق نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا تھا، جس پر وہ دوبارہ بولی تھی، انابیہ۔ انابیہ نام ہے میرا۔ نام تو بہت پیارا ہے تمہارا۔ تم میرے ساتھ چلو۔ جی آپ کے ساتھ؟ ہاں میرے ساتھ۔ اتنی سخت دھوپ ہے، پاؤں میں چپل بھی نہیں پہنی، اور دیکھو زمین کس قدر گرم ہے کہ تمہارے پاؤں پر چھالے بن رہے ہیں۔ تم میرے ساتھ چلو، میں جہاں کام کرتا ہوں نا، وہاں تمہیں بھی کام پر لگوا دوں گا، میری بیٹی کی طرح رکھوں گا میں تمہیں، آ جاؤ۔ صدیق کا شفقت بھرا لہجہ سن کر انابیہ اس کے ساتھ چل دی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ ایک محل نما گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ اس گھر میں کافی خاموشی تھی۔ صدیق اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا، اپنے کوارٹر میں بٹھاتے ہوئے خود سامان لے کر کچن میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ انابیہ بیٹا، یہ کھانا کھا لو۔ کھانا دے کر انابیہ کی بھوک چمکی تھی، اس نے فوراً ہی کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ کھانے کے ساتھ مکمل انصاف کرنے کے بعد اس نے معصومیت سے صدیق کی جانب دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر صدیق ہلکے سے مسکرا دیا، پھر اس کی نظر اس کے پھٹے پرانے کپڑوں پر پڑ گئی۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور اپنے کمرے سے نکلتا گارڈ کے پاس جا پہنچا۔ بخشو، تمہاری بیٹی کے پاس کوئی ایسے کپڑے ہوں گے جو وہ نہ پہنتی ہو؟ مجھے دراصل 2-3 سوٹ لا دو۔ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی کپڑوں کی؟ لگتا ہے بڑھاپے کی عمر میں آ کر سٹیا گئے ہو تم۔ ارے میں نہیں سٹیا گیا، دراصل میری بیٹی آئی ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اسی لیے۔ ٹھیک ہے، تیری بیٹی یہاں پر آئی ہے؟ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تجھے اچھے سے پتہ ہے کہ صاحب کو جب یہ بات پتہ چلے تو وہ کتنے غصہ کریں گے۔ فکر مت کرو، کچھ دن وہ یہاں رہے گی، پھر اس کے بعد میں اسے بھیج دوں گا۔ لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے تیری کوئی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں وہ سب بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال تو بھی گھر جا کر مجھے 2-3 سوٹ لا دے۔ اگر میں چلا گیا تو گیٹ پر کون ہوگا؟ صاحب کو پتہ چلا تو نوکری سے نکال دیں گے۔ میں کھڑا ہوں تیری جگہ پر جب تک تو نہیں آ جاتا۔ صدیق کی بات سن کر گارڈ وہاں سے چلا گیا تھا۔ گارڈ کے جانے کے بعد صدیق وہیں کھڑا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں گارڈ اپنی بیٹی کے 2-3 سوٹ تھامے اس کے سامنے آیا تھا اور بولا تھا، لے پکڑ، چل۔ ٹھیک ہے بھائی، تیرا بہت بہت شکریہ۔ صدیق گارڈ کا شکریہ ادا کرتا اپنے کوارٹر آیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے سوٹ انابیہ کو تھماتے ہوئے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ انابیہ نے نہا دھو کر وہ کپڑے پہنے۔ 2 دن بعد آج جب وہ نہائی تو اسے اپنا وجود ہلکا ہلکا سا محسوس ہوا تھا۔ اس کے پاؤں پر جلے کے نشان ابھی بھی تکلیف دے رہے تھے۔ انابیہ اپنے کمرے میں بیٹھے انہی زخموں کو دیکھ رہی تھی جب صدیق ہاتھ میں ٹیوب پکڑے اس کے پاس آیا تھا۔ آہستہ سے اس کے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے اسے سونے کی تلقین کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ انابیہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اپنی موسم کو دیکھا تھا، جس نے بنا کسی جان پہچان کے اس کی اتنی مدد کی تھی۔ رات گزر گئی اور اگلی صبح جب انابیہ بیدار ہوئی تو اس کے پاؤں کی جلن کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ کمرے میں کھڑکی سے آنے والی سورج کی روشنی اس بار تپش نہیں بلکہ تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں صدیق کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر وہی مانوس مسکراہٹ تھی۔ انابیہ بیٹا، کیسی طبیعت اب تمہاری؟ پاؤں کا درد کیسا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ انابیہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، بہت بہتر ہے بابا، آپ کا بہت شکریہ۔ بابا کا لفظ سن کر صدیق کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، جیسے اسے برسوں بعد اپنی گم شدہ دولت مل گئی ہو۔ انابیہ بیٹا، میری بات بہت غور سے سنو، صدیق نے دھیمی آواز میں کہا۔ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کے صاحب بہت سخت مزاج انسان ہیں، انہیں غصہ بہت جلد آ جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں عورتوں کی یہاں موجودگی بالکل پسند نہیں ہے، وہ عورتوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ انابیہ نے گھبرا کر صدیق کی طرف دیکھا تو اس نے تسلی دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم ڈرو مت، بس احتیاط کرنی ہے، تم کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ اسی کمرے کے اندر رہو اور باہر نہ نکلو۔ میں نے سوچا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں میرے گاؤں جانے کا بندوبست ہو جائے گا، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم وہاں میری بیوی کے ساتھ آرام سے رہنا، وہ تمہیں بہت پیار دے گی۔ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بابا آپ میری وجہ سے اتنا بوجھ مت اٹھائیں، آپ کی ملازمت خطرے میں پڑ سکتی ہے، میں کہیں اور چلی جاؤں گی، کہیں نہ کہیں تو ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔
صدیق نے فوراً اس کی بات کاٹی اور بڑی مان سے بولا، خبردار دوبارہ ایسی بات کی تو تم نے مجھے بابا کہا ہے نا، اور اب یہ ایک باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو زمانے کی ٹھوکروں کے لیے اکیلا نہ چھوڑے۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انابیہ خاموشی سے اپنے اس محسن کو دیکھنے لگی۔ اسے وہ مان دے دیا تھا جو اسے اپنوں سے بھی نہ ملا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ سخت دھوپ کے بعد اسے ایک گھنا سایہ مل گیا ہے، مگر صاحب خانہ کی نفرت کا سن کر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ انابیہ کو اس گھر میں آئے 4 دن گزر چکے تھے۔ ان 4 دنوں میں اس نے خود کو کوارٹر تک ہی محدود رکھا تھا، مگر جب صدیق کچن میں کام کرا ہوتا تو وہ چپکے سے وہاں جا کر اس کا ہاتھ بٹا دیتی۔ صدیق اسے منع کرتا مگر وہ اپنی معصوم ضد سے اسے قائل کر ہی لیتی۔ 5ویں دن آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ انابیہ جو بچپن سے ہی بارش کی دیوانی تھی، خود کو کمرے میں قید نہ رکھ سکی۔ وہ بھول گئی کہ صدیق نے اسے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ وہ بھول گئی کہ اس گھر کا مالک عورتوں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی لان میں آئی اور بارش کی گرتی بوندوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے لگی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ بارش میں بھیگتے ہوئے اس کے سنہرے بال اس کے چہرے پر چپک گئے تھے اور اس کی آنکھوں کی ویرانی اب ایک عجیب سی چمک میں بدل چکی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں گول گول گھوم رہی تھی کہ اچانک گھر کا بڑا لوہے کا گیٹ کھلا۔ ایک چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی تیزی سے اندر داخل ہوئی اور پورچ کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک زوردار بریک کے ساتھ رک گئی۔ گاڑی کے اندر ارسلان بیٹھا تھا، جس کی عمر کوئی 27 برس کے قریب تھی۔ وہ وہی شخص تھا جس کے غصے اور عورتوں سے بیزاری کی قصے مشہور تھے۔ اس نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا تو اس کی نظریں وہیں تھم گئی۔ سامنے بارش کے شور میں ایک لڑکی اپنی مستی میں مگن تھی۔ اس کے چہرے کی وہ سچی مسکراہٹ، آنکھوں کی معصومیت اور بارش میں بھیگنے کا وہ بے باک انداز، ارسلان کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ شخص جو عورتوں کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا، آج ایک اجنبی لڑکی کی معصومیت کا اسیر ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس لڑکی کی ہنسی نے اس کے دل کے کسی بند دروازے پر دستک دی ہو۔ ارسلان ابھی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ دوسری طرف سے صدیق ہانپتا ہوا باہر نکلا۔ انابیہ کو بارش میں دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں بھول گئے تھے۔ انابیہ اندر جاؤ بیٹا، جلدی اندر جاؤ۔ صدیق کی آواز خوف سے لرز رہی تھی، مگر ارسلان کی نظریں اب بھی اس معصوم چہرے پر جمی تھیں جو بارش میں دھل کر مزید نکھر گیا تھا۔ موسلا دھار بارش کی آواز پورے محل میں گونج رہی تھی، لیکن اس وقت بڑے ہال کے اندر چھائی خاموشی اس بارش کے شور سے زیادہ ہولناک تھی۔ ارسلان صوفے پر نہایت وقار اور جلال کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے بال ابھی بھی بارش سے تھوڑے گیلے تھے، جو اس کے چہرے کی سختی کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ اس کے سامنے گھر کے تمام ملازمین ہاتھ باندھے، سر جھکائے ایسے کھڑے تھے جیسے کسی عدالت میں پیش ہوں۔ صدیق کا برا حال تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ اس کی نظریں صدیق کے لرزتے ہوئے وجود پر جم گئیں۔ وہ لڑکی کون ہے؟ ارسلان کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ ہال میں کھڑے ہر شخص کو پسینہ آ گیا۔ صدیق نے سوکھے ہوئے حلق سے تھوک نکلا اور لرزتی آواز میں بولا، صاحب وہ میری بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی ارسلان کی نظریں مزید گہری ہو گئیں۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی صدیق کے چہرے سے نگاہ نہیں اٹھائی۔ ماحول میں تناؤ اتنا بڑھ گیا کہ لگتا تھا کہ ابھی کچھ پھٹ پڑے گا۔ پھر ارسلان نے ہاتھ کے اشارے سے باقی ملازمین کو جانے کا حکم دیا۔ جب سب چلے گئے اور ہال میں صرف ارسلان اور صدیق رہ گئے تو ارسلان کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا صدیق کے قریب آیا۔ صدیق چچا، ارسلان نے اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے کہا، آپ کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے برسوں گزر گئے ہیں، میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ جہاں تک میرا علم ہے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، گاؤں میں صرف ایک بیوی ہے آپ کی، تو پھر یہ بیٹی آسمان سے اتری ہے یا زمین پھاڑ کر نکلی ہے؟ صدیق کے پاس اب جھوٹ کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیا اور روحان سی آواز میں انابیہ کے ملنے سے لے کر اس کی چچی کے ظلم تک کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، صاحب وہ بہت معصوم ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اسے جلدی گاؤں لے جاؤں گا، بس کچھ دن کی بات ہے۔ ارسلان نے کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا، بارش میں بھیگتی ہوئی وہ لڑکی جس کی مسکراہٹ میں زمانے بھر کا سکون تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا جہاں سے باہر اب بھی بارش ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہاں رہے گی تو اسے کام کرنا ہوگا، ارسلان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ صدیق کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے حیرت سے صاحب کو دیکھا اور بے اختیار بول پڑا، لیکن صاحب آپ کو تو عورتوں سے سخت نفرت ہے نا؟ آپ نے تو ہمیشہ کہا تھا کہ اس گھر میں کسی عورت کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے، پھر اسے کام پر کیوں؟
ارسلان مڑا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے تاثر مسکراہٹ آئی۔ ہاں مجھے نفرت ہے اور وہ نفرت ختم نہیں ہوئی، لیکن میرا اصول ہے اس گھر میں کوئی بھی مفت کی روٹی نہیں کھائے گا۔ اگر اسے یہاں رہنا ہے تو اسے کام کرنا ہوگا، وہ کچن میں آپ کا ہاتھ بٹائے گی اور اوپر والے پورشن کی صفائی اس کی ذمہ داری ہوگی۔ صدیق کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ انابیہ کو صاحب کی نظروں سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہاں تو صاحب اسے اپنے سامنے کام پر رکھنا چاہ رہے تھے۔ مگر صاحب وہ بھی بچی ہے، فی الحال وہ یہاں کام کرے گی۔ ارسلان نے سرد لہجے میں بات ختم کی۔ اگر اسے منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کل ہی اسے کہیں اور بھیج دو، فیصلہ آپ کا ہے۔ ارسلان وہاں سے چلا گیا، مگر صدیق وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ صاحب کی کوئی نئی سزا ہے یا تقدیر کا کوئی ایسا کھیل جس کا انجام ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں انابیہ کی معصومیت ارسلان کی نفرت کی بھیڑ نہ چڑھ جائے۔ صدیق جب کوارٹر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انابیہ بیڈ پر بیٹھی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ لپک کر قریب آئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ کیا کہا آپ کے صاحب نے؟ کیا وہ مجھ پر غصہ کر رہے تھے؟ صدیق نے ایک لمبی آہ بھری اور انابیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، صاحب نے کہا ہے کہ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمہیں گھر کا کام کرنا ہوگا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں کل ہی گاؤں جانے کا انتظام کر دوں گا۔ تم وہاں میری بیوی کے پاس چلی جانا، یہاں صاحب کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ انامیہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کے چہرے پر ایک عزم نمودار ہوا۔ نہیں بابا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہاں رہ کر کام کروں گی۔ میں اس کمرے میں اکیلی بیٹھی بیٹھی تھک جاتی ہوں، اور ویسے بھی میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میرے پورے جی جان سے کام کروں گی، آپ بس مجھے ایک موقع دیں۔ صدیق نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر انابیہ کی معصوم ضد کے آگے اسے ہار ماننی ہی پڑی۔ اگلی صبح انابیہ نے نیلے رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنا اور سر پر دوپٹے کو اس طرح سجایا کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا، مگر اس کی روشن اور متجسس آنکھیں اب بھی نمایاں تھیں۔ وہ صدیق کے پیچھے چلتی ہوئی بڑے ہال میں پہنچی۔ ارسلان وہاں اپنی مخصوص روب کے ساتھ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ صدیق نے جا کر کھانستے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ صاحب، یہ انابیہ ہے۔ ارسلان نے نظریں اٹھائیں تو سامنے وہی لڑکی تھی جس نے اب خود کو دوپٹے کے چادر میں چھپا رکھا تھا۔ ارسلان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی پرکھ تھی۔ تمہیں کچن کا کام سنبھالنا ہوگا، ارسلان نے سرد لہجے میں کہا، لیکن پہلے یہ بتاؤ تمہیں کچھ پکانا آتا بھی ہے یا صرف وقت ضائع کرو گی؟ انابیہ نے ہمت جمع کی اور دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں جواب دیا، جی صاحب، مجھے کھانا پکانا آتا ہے، میری ماں نے مجھے سب سکھایا تھا۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے اس کے لہجے میں موجود سچائی کو محسوس کیا۔ اس نے فائل بند کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آج سے تم کچن سنبھالو گی، لیکن میری ایک شرط یاد رکھنا، تم کبھی بھی میری نظروں کے سامنے نہیں آؤ گی۔ میں اپنے آس پاس کسی عورت کا وجود پسند نہیں کرتا۔ تمہارا کام صرف کھانا پکانا ہے، اسے میز پر سجانا ہے اور میرے آنے سے پہلے وہاں سے ہٹ جانا ہے، سمجھ گئی ہو؟ انابیہ نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ارسلان اپنے کام کے لیے باہر نکل گیا اور انابیہ نے ایک لمبا سانس لے کر کچن کا رخ کیا۔ سارا دن وہ کچن میں مصروف رہی۔ اس نے بڑی محنت اور محبت سے دیسی مصالحوں کی خوشبو کے ساتھ سالن تیار کیا اور چاول دم پر لگائے۔ اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی جو ہمیشہ کہتی تھی کہ کھانے میں ذائقہ ہاتھ سے نہیں نیت سے آتا ہے۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو ارسلان گھر لوٹا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا اور اسے سخت بھوک لگی تھی۔ جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو وہاں خوشبو کا ایک ایسا جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا کہ اسے اپنی بھوک مزید چمکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میز پر دھواں اڑتا ہوا قورمہ اور گرم گرم روٹیاں رکھی تھیں۔ ارسلان نے پہلا نوالا توڑ کر منہ میں رکھا تو جیسے وقت تھم گیا۔ وہ ذائقہ، وہ مہک بالکل ویسا ہی تھا جیسے برسوں پہلے اس کی ماں اس کے لیے پکایا کرتی تھی۔ وہ ماں جس کے جانے کے بعد ارسلان نے زندگی کی ہر خوشی اور ہر عورت سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس کھانے کے ہر نوالے میں اسے اپنی ماں کی ممتا کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے غیر محسوس طریقے سے نم ہو گئے۔ وہ شخص جو پھرتر دل مشہور تھا، ایک عام سے کھانے کے ذائقے نے اسے اس کی تلخ یادوں سے نکال کر بچپن کے حسین دور میں پہنچا دیا تھا۔ یہ صرف کھانا نہیں ہے، اس نے دل میں سوچا، اس میں کوئی تو جادو ہے جو روح تک پہنچ رہا ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر اور سکون سے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد جب وہ اپنی کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کی نظر بے اختیار کچن کی طرف اٹھی جہاں سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ انابیہ کو اس محل میں آئے اب کئی ہفتے بیت چکے تھے۔ ان چند دنوں میں اس نے اپنی محنت، سلیقے اور میٹھی زبان سے گھر کے ہر ملازم کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اب گھر کے تمام چھوٹے بڑے ملازم اس کی عزت کرتے تھے۔
مگر وہ اب بھی ارسلان کی نظروں سے اجھل رہ کر ہی کام کرتی تھی۔ ارسلان کے لیے انابیہ کا وجود صرف ان ذائقوں تک محدود تھا جو روز اسے دسترخوان پر ملتے تھے۔ وہ انوکھا ذائقہ اب ارسلان کی عادت بن چکا تھا اور لاشعوری طور پر اس کے دل میں اس گمنام لڑکی کے لیے ایک انجانی سی کشش اور احترام پیدا ہونے لگا تھا۔ مگر زندگی کی خوشیاں کبھی کبھی ایک بڑے امتحان کے ساتھ آتی ہیں۔ ایک دوپہر اچانک گھر میں کہراؤ مچ گیا۔ صدیق چچا جو کچن میں کام کر رہے تھے اچانک سینے پر ہاتھ رکھ کر فرش پر گر پڑے۔ ان کی حالت دیکھ کر انابیہ کی چیخیں نکل گئیں۔ سب ملازم دوڑے آئے۔ صدیق چچا کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ انہیں فوری طور پر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا کہ ان کی حالت نہایت نازک ہے اور فوری طور پر ہارٹ ٹرانسپلانٹ یا بڑی سرجری کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی جان بچانا ناممکن ہوگا۔ انابیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی بس خدا سے اپنے اس بابا کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی جس نے اسے زمانے کی ٹھوکروں سے بچایا تھا۔ اسی وقت ارسلان آفس سے سیدھا ہسپتال پہنچا۔ اس نے راہداری میں انابیہ کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی سسکیاں ارسلان کے دل میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ ارسلان نے ڈاکٹروں سے بات کی اور دو ٹوک لہجے میں کہا، پیسوں کی فکر نہ کریں، فوری طور پر آپریٹ شروع کریں، مجھے صدیق چچا ہر حال میں زندہ چاہیے۔ سرجری شروع ہوئی تو انابیہ کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ارسلان کے قریب گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ صاحب، میرے بابا کو ٹھیک کر دیں، وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ انہیں کچھ ہوگا تو نہیں؟ ارسلان نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی عورت کی آنکھوں میں اتنا سچا درد دیکھا تھا۔ اس نے نہایت نرمی سے کہا، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ انابیہ نے تڑپ کر کہا، صاحب، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس پوری دنیا میں صرف وہی ایک سہارا ہے میرا۔ انہوں نے مجھے اس وقت گلے لگایا جب سب نے ٹھکرا دیا تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں پھر سے یتیم ہو جاؤں گی، میں کہاں جاؤں گی؟ ارسلان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر سے یتیم؟ کیا مطلب؟ انابیہ نے سسکی بھرتے ہوئے اپنی زندگی کا وہ سیاہ باب کھول دیا۔ صاحب، میں صدیق کے باپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ میرے باپ کی موت کے 2 دن بعد ہی میری ظالم چچی نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں سڑک پر بے آسرا بیٹھی تھی جب یہ فرشتہ صفت انسان مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ انابیہ کی داستان غم سن کر ارسلان کے اندر ایک طوفان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ شخص جو عورتوں کو خود غرض سمجھتا تھا آج ایک معصوم لڑکی کی بے بسی دے کر پگھل رہا تھا۔ اس کے دل میں انابیہ کے لیے ایک شدید تڑپ اور محبت کی پہلی کومپل پھوٹی اور ساتھ ہی اس کی ظالم چچی کے لیے نفرت کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ ارسلان نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے خاص آدمی جواد کو فون لگایا۔ اس کی آواز میں وہی پرانا جلال تھا۔ جواد، ابھی کے ابھی اس لڑکی کی چچی کا پتہ لگاؤ، مجھے وہ عورت ہر حال میں چاہیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کسی کی ہمت ہوئی اس معصوم پر ہاتھ ڈالنے کی۔ ہسپتال کی اس بھوچل فضا میں جہاں ایک زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی وہیں ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ارسلان وہیں موجود تھا جب اس کا خاص آدمی جواد تیزی سے اس کے قریب آیا۔ جواد کے چہرے پر موجود سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ کوئی بڑی خبر لایا ہے۔ باس، آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے معلومات حاصل کر لی ہے۔ جواد نے فائل ارسلان کی طرف بڑھائی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پرسوں آپ کے جس بزنس مین کے ساتھ میٹنگ ہے، یہ ظالم خاتون اسی کی ماں ہے، یعنی انابیہ کی چچی۔ ارسلان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ خوب، گویا شکار خود ہی جال کی طرف چل کر آ رہا ہے۔ مزید کیا پتہ چلا؟ جواد نے انکشاف کیا۔ باس، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا گھر، جائیداد اور کاروبار در حقیقت انابیہ کے والد کا تھا۔ وہ انابیہ کے نام سے کچھ کر گئے ہیں جو 18 سال کی عمر میں مکمل ہوتے ہی اسے منتقل ہونا تھا۔ ان لوگوں نے اسے بے سہارا سمجھ کر گھر سے نکال دیا تاکہ جائیداد پر قبضہ کر سکیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ لڑکی اب کہاں ہے۔ ارسلان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ہولے سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ انہیں کیا معلوم کہ وہ لڑکی اب اس شخص کے سائے میں ہے جس سے ٹکرانے کا انجام وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی دوران آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر تھکے ہوئے مگر اطمینان بخش چہرے کے ساتھ باہر آئے۔ انابیہ جو وہیں کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بابا کیسے ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا۔ صدیق صاحب اب خطرے سے باہر ہے، آپ کل صبح ان سے مل سکتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ انابیہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور بے ساختہ پاس کھڑے ارسلان سے قریب گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بابا کو بچا لیا۔ جیسے ہی انابیہ کی نرم اور تھرتھراتی پوروں نے ارسلان کے ہاتھ کو چھوا،
ارسلان کو محسوس ہوا جیسے اس کے پورے وجود میں بجلی دوڑ گئی ہو۔ اس کا دل جو ہمیشہ دوسروں کے لیے پھٹتا رہا تھا آج ایک باغی کی طرح سینے میں دھڑک رہا تھا۔ ارسلان نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، انابیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ معاف کیجیے گا صاحب، میں بس جذباتی ہو گئی تھی۔ ارسلان کچھ نہ بولا، بس ایک گہری نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے ہاتھ پر انابیہ کے لمس کی تپش اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ انابیہ وہیں کھڑی رہی، اس کا دل اب بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے دروازے کے باہر دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ارسلان کا وہ چہرہ آ رہا تھا جس میں اب اسے نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی ڈھراس نظر آنے لگی تھی۔ صدیق صاحب ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر جب گھر پہنچے تو ارسلان نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ صدیق چچا اب کوارٹر میں نہیں بلکہ گھر کے اندر موجود مہمان خانے والے کمرے میں رہیں گے۔ اس نے تمام ملازمین کو جمع کیا اور گرجدار آواز میں کہا، صدیق چچا نے اس وقت میرا خیال رکھا جب میں بالکل تنہا تھا۔ آج ان کی خدمت میں کوئی کسر رہ گئی تو یاد رکھنا اس گھر میں تمہاری جگہ نہیں ہوگی۔ کچھ دیر بعد جب ہال میں خاموشی چھا گئی تو انابیہ نے صدیق چچا کو دوائی دیتے ہوئے دبی آواز میں پوچھا، بابا آپ تو کہتے تھے کہ صاحب عورتوں سے نفرت کرتے ہیں، مگر میں نے ان کی آنکھوں میں کبھی وہ نفرت نہیں دیکھی، وہ تو بہت ہمدرد ہیں۔ صدیق صاحب نے ایک لمبی آہ بھری، ان کی آنکھوں میں پرانی یادوں کا درد تیرنے لگا۔ بیٹا، اس کی نفرت کے پیچھے ایک بہت بڑا زخم ہے۔ جب یہ چھوٹا تھا اس کی ماں اسے ایک خط لکھ کر چھوڑ گئی اور کسی دوسرے شخص کے ساتھ چلی گئی۔ اس معصوم نے اپنی ماں کو ممتا کے لیے نہیں دیکھا بلکہ دولت کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ بس اسی دن سے اس کا عورت ذات پر سے اعتبار اڑ گیا تھا۔ وہ سمجھتا ہے ہر عورت بے وفا اور لالچی ہوتی ہے۔ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا خدا، اتنا بڑا دکھ! وہ تو بہت اچھے انسان ہے بابا، بس حالات نے انہیں پتھر بنا دیا۔ صدیق صاحب نے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، بس یہی ایک گرہ ہے جو ان کے دل میں لگی ہے۔ 3 دن بعد ارسلان نے وہ اہم بزنس میٹنگ جان بوجھ کر چھوڑ دی جس کا انابی کی چچی کا بیٹا حماد بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ارسلان اس وقت صدیق چچا کے پاس بیٹھا انابیہ کے ہاتھ کا بنا ہوا دیسی کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک حماد غصے میں بھبراوا ہال میں داخل ہوا۔ ارسلان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میٹنگ کینسل کرنے کی؟ تمہیں اندازہ ہے میرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ حماد چیخا۔ ارسلان نے نہایت سکون سے نوالا توڑا اور سرد لہجے میں کہا، میں اس کمپنی کے اصل مالک کو بغیر کوئی ڈیل سائن نہیں کرتا اور تم اس کے مالک نہیں ہو۔ حماد گرم فق ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں ہی مالک ہوں۔ ارسلان اٹھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ نہیں، اس جائیداد کی اصل وارث انابیہ ہے جسے تمہاری ماں نے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ حماد لڑکھڑایا۔ یہ جھوٹ ہے، میری ماں نے کہا تھا یہ ہمارا حق ہے۔ وہ لڑکی تو مر کھپ گئی ہے، کسی نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ارسلان کا ایک زوردار گھوسا حماد کے منہ پر پڑا۔ حماد فرش پر جا گرا۔ ارسلان نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور دھاڑا۔ کسی یتیم کے لڑکی کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ حماد نے کرہاتے ہوئے طنز کیا۔ تم اس لڑکی کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں تو عورتوں سے نفرت تھی نا؟ ارسلان نے اس کی گردن دبوچ لی اور اس کے کان کے پاس غصے سے پھنکارا۔ ہاں، مجھے عورتوں سے نفرت ہے مگر اس لڑکی سے نہیں۔ وہ لڑکی میرا سکون ہے اور اگر میرے سکون کو کسی نے بے سکون کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی جان نکال دوں گا۔ ہال میں موجود انابیہ اور صدیق صاحب یہ سن کر ششدر رہ گئے۔ انابیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے ارسلان کے اشارے پر پولیس اندر داخل ہوئی۔ ارسلان نے حماد کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور اس کی ماں کو بھی گرفتار کر لو۔ ان پر دھوکہ دہی اور یتیم کا حق مارنے کا کیس درج کرو۔ پولیس کے جانے کے بعد صدیق صاحب لاٹھی ٹیکتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ صاحب جی، آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ آپ نے میری بیٹی کے بارے میں جو الفاظ کہے وہ مجھے برداشت نہیں۔ میں اپنی بیٹی کو یہاں نہیں چھوڑوں گا، یہ بدنامی ہے۔ ارسلان فوراً ان کے پاس گیا اور انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ چچا، آپ آرام کریں، آپ کو ابھی چلنے پھرنے کی اجازت نہیں۔ اور رہی بات انابیہ کی، تو کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں اسے وہ مقام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ صدیق صاحب نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا، مگر ارسلان کی آنکھوں میں آج پہلی بار نفرت کی جگہ ایک عجیب سی سچائی اور تحفظ کا احساس تھا۔ ہال میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صدیق صاحب تھکن اور پریشانی کے عالم میں صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ انابیہ دیوار سے لگی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی ارسلان کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، وہ لڑکی میرا سکون ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عورتوں سے نفرت کرنے والا شخص اس کے لیے زمانے سے لڑ گیا ہے۔
ارسلان نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا انابیہ کے قریب آیا۔ انابیہ نے گھبرا کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسوؤں کی نمی تھی۔ صدیق صاحب نے بھی نظریں اٹھا کر ارسلان کو دیکھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کے دل میں آخر چل کیا رہا ہے۔ ارسلان انابیہ کے بالکل قریب آ کر سامنے رک گیا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی سختی اب نرمی میں بدل چکی تھی۔ اس نے بہت سنجیدگی اور وقار کے ساتھ انابیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، انابیہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے اور صدیق چچا نے مجھ سے ہمیشہ نفرت اور غصہ ہی دیکھا ہے۔ میں نے زندگی بھر عورتوں کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھا تھا، لیکن تمہاری معصومیت اور تمہارے اس خلوص نے میری سوچ کی بنیادیں ہلا دی۔ انابیہ خاموش رہی، اس کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا ہو۔ ارسلان ایک قدم اور قریب ہوا اور نہایت دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں بولا، میں تمہیں تمہارا چھینا ہوا حق تو دلا چکا ہوں، لیکن اب میں تمہیں ایک اور حق دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں انابیہ، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور صدیق صاحب کے چہرے پر موجود فکر کے بادل یکدم چھٹ گئے۔ ارسلان نے صدیق صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، چچا، آپ نے اسے بیٹی بنایا ہے اور اسے بیٹی مانا بھی ہے، اسی لیے میں آپ سے اس کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے وہ تمام خوشیاں دوں گا جو اس سے چھین لی گئی تھی۔ یہ صرف میرا سکون نہیں، اب میری عزت بھی ہوگی۔ انابیہ نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی، لیکن اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ شخص جو کبھی دھوپ کی تپش میں ننگے پاؤں سڑک پر بیٹھی تھی، آج اس محل کی مالک کے دل کی ملکہ بننے جا رہی تھی۔ صدیق صاحب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، خوش رہو میرے بچوں، اللہ نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا۔ وقت کا پہیہ گھما اور انابیہ کی زندگی کی کالی رات ختم ہو کر ایک روشن صبح میں بدل گئی۔ ارسلان نے اپنے کہے کے مطابق انابیہ کی چچی اور اس کے بیٹے کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ عدالت کے تمام ثبوتوں کی روشنی میں انہیں دھوکہ دہی اور یتیم کا حق مارنے کے جرم میں قید کی سزا سنا دی اور انابیہ کو اس کی تمام جائیداد اور گھر واپس مل گیا۔ اسی دوران صدیق صاحب کی اہلیہ بھی گاؤں سے آ گئی تھی۔ انہوں نے جب انابیہ کو دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ گھر کی فضا اب خوشیوں سے مہک رہی تھی۔ انابیہ نے ایک دن صدیق صاحب اور ان کی بیوی کا ہاتھ تھام کر بڑی معصومیت سے کہا، بابا، یہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میرا کوئی نہیں تھا۔ اب آپ یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم سب ساتھ رہیں گے۔ صدیق صاحب نے انکار کرنا چاہا، مگر انابیہ کے اصرار اور ارسلان کی تائید پر وہ نم آنکھوں کے ساتھ مان گئے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس کا پورے شہر کو انتظار تھا، شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون ارسلان ملک کی شادی کا دن۔ ارسلان کے محل نما گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی لائٹیں اور تازہ پھولوں کی مہک تھی۔ ارسلان نے سفید رنگ کی نفیس شیروانی پہنی تھی جس پر ہاتھ کی کڑھائی کا خوبصورت کام تھا۔ اس کے سر پر بندھی شاہانہ پگڑی اس کی شخصیت کو مزید باروب بنا رہی تھی۔ وہ آج سچ مچ کسی خوابوں کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دوسری طرف انابیہ سرخ رنگ کے بھاڑی عروسی جھوری میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے سنہری بالوں کو نفاست سے سنوارا گیا تھا اور ماتھے پر دمکتا ہوا جھومر اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ جب وہ اپنی ماں جیسی چچی صدیق صاحب کی اہلیہ کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور چہرے پر حیا کی لالی اس کی معصومیت کو مزید نکھار رہی تھی۔ بارات کا استقبال بڑے دھوم دھام سے کیا گیا۔ آتش بازی کے شور اور ڈھول کی تھاپ نے پورے ماحول کو جوش و خروش سے بھر دیا۔ ارسلان نے جب اپنی دلہن کو دیکھا تو اسے اپنی خوش قسمتی پر رشک آنے لگا۔ وہ شخص جو کبھی عورت کے نام سے چڑھتا تھا، آج اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت عورت کا ہاتھ تھامنے کے لیے بے تاب تھا۔ نکاح کے بعد جب ارسلان نے انابیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی شریک حیات تسلیم کیا تو انابیہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے تپتی دھوپ سے نکال کر ارسلان کی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا کی تھی۔ ارسلان نے چھپ کر دبی آواز میں انابیہ سے کہا، میں نے کہا تھا نا تم میرا سکون ہو، اور آج سے یہ سکون ہمیشہ کے لیے میرا ہوا۔ انابیہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے
انابیہ نے طے کیا تھا کہ وہ چاہے اس گھر کی مالکن بن گئی ہے لیکن ارسلان کے لیے کھانا وہ خود ہی بنائے گی۔ ایک صبح وہ کچن میں کھڑی بڑے اہتمام سے ارسلان کے پسندیدہ پراٹھے بنا رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، ارسلان نے پیچھے سے اس کے کندھوں پر تھوڑی رکھی۔ انابیہ کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے ہاتھ تھر تھرا گئے۔ ارسلان چھوڑی نہ، کوئی دیکھ لے گا، اس نے شرماتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ ارسلان نے اس کی گردن کے قریب تھوڑا جھکتے ہوئے شرارت سے کہا، کون دیکھ لے گا؟ اپنی بیگم کے پاس کھڑا ہوں، کسی غیر کے پاس تھوڑی، اور ویسی بھی یہ خوشبو پراٹھوں کی ہے یا تمہاری؟ میرا دھیان تو بھٹک رہا ہے۔ انابیہ نے پلٹ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ آپ بہت بگڑ گئے ہیں، جائیے یہاں سے، مجھے کام کرنے دیں۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بگڑا تو میں اس دن تھا جب تم بارش میں بھیگ رہی تھی، اب تو بس اس بگڑنے کا پھل کھا رہا ہوں۔ انابیہ نے شرم سے نظریں جھکا لی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ آپ کو تو عورتوں سے نفرت تھی نا صاحب؟ ارسلان نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہاں تھی، مگر تم عورت کا ہو، تم تو پری ہو جو میری زندگی کے صحرا میں بارش بن کر برستی ہو۔ اب اگر میں پیاسا مر جاؤں تو قصور تمہارا ہوگا۔ انابیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ اس کے سینے میں سر چھپا کر ہنسنے لگی۔ پورے محل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارسلان بالکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا جب انابیہ دودھ کا گلاس لے کر وہاں آئی۔ اس نے سفید رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے کھلے بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ ارسلان نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس کے قریب آئی اور گلاس میز پر رکھتے ہوئے بولی، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا اور اسے بالکنی کی منڈیر سے لگا دیا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے وہ کسی اپسرا جیسی لگ رہی تھی۔ تمہارے ہوتے بھی نیند کہاں آتی ہے نابیہ؟ میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس دن صدیق چچا تمہیں گھر نہ لاتے تو میرا کیا ہوتا؟ ارسلان کا لہجہ جذباتی تھا۔ انابیہ نے اسے ہونٹوں سے کھیلتے ہوئے کہا، آپ تو پھر بھی ارسلان ملکی ہوتے۔ نہیں، ارسلان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں صرف ایک چلتی پھرتی لاش ہوتا جس کے سینے میں دل تو ہوتا مگر دھڑکن نہیں۔ تم میری دھڑکن ہو انابیہ۔ اس نے جھک کر انابیہ کے ماتھے پر ایک لمبا اور محبت بھرا بوسہ دیا جس سے انابیہ کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اس لمس میں تحفظ بھی تھا اور بے پناہ چاہت بھی۔ انابیہ نے اپنا سر اس کی مضبوط سینے پر رکھ دیا اور ارسلان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا تھا۔ انابیہ بالکنی میں کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ ارسلان پیچھے سے آیا اور اسے اپنے بازو سے پکڑ کر لان کی طرف لے گیا۔ ارسلان کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھیگ جائیں گے۔ انابیہ نے ہنستے ہوئے احتجاج کیا۔ آج ہم دونوں بھیگیں گے۔ ارسلان نے اسے لان کے بیچوں بیچ لے جا کر چھوڑ دیا۔ بارش کی بوندیں جب ان پر گری تو انابیہ کی ہنسی پورے باغ میں گونجنے لگی۔ ارسلان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، پھر اچانک اس نے انابیہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور گول گول گھومنے لگا۔ ارسلان اتارے مجھے، گر جاؤں گی میں۔ انابیہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ڈرتے ہوئے کہا، کبھی نہیں گرنے دوں گا۔ ارسلان نے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بارش کا پانی ان دونوں کے چہروں پر بہہ رہا تھا۔ اس دن تم اکیلی بھیگ رہی تھی، آج تمہارا ہمسفر تمہارے ساتھ ہے، اب بتاؤ ڈر لگ رہا ہے؟ انابیہ نے اس کی آنکھوں میں چھپی بے پناہ محبت دیکھی اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اب مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ ارسلان نے اسے نیچے اتارا اور اس کے بھیگے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اس نے انابیہ کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، تمہاری ہر مسکراہٹ پر میں اپنی پوری سلطنت قربان کر سکتا ہوں، بس ایسے ہی ہنستی رہا کرو۔ موسم بدل رہا تھا اور اس بدلتے موسم کے ساتھ انابیہ کی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ ایک صبح جب ارسلان اپنی بزنس میٹنگ کے لیے نکل چکا تھا، انابیہ کچن میں صدیق صاحب کی اہلیہ کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ اچانک اسے شدید چکر آیا
اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑی۔ صدیق صاحب اور ان کی بیوی گھبرا گئے۔ صدیق صاحب نے فوراً ڈرائیور کو آواز دی اور انابیہ کو گاڑی میں لٹا کر ہسپتال کی طرف بھاگے۔ راستے بھر صدیق صاحب کی بیوی انابیہ کا سر اپنی گود میں رکھے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے اسے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو ان کے چہرے پر سنجیدگی اور مسکراہٹ کا ایک ملا جلا تاثر تھا۔ مبارک ہو، انابیہ بیوی امید سے ہے، ڈاکٹر نے صدیق صاحب کو بتایا، لیکن ایک فکر کی بات بھی ہے۔ صدیق صاحب کے چہرے پر خوشی کی لہر آئی ہی تھی کہ ڈاکٹر کی اگلی بات نے انہیں پریشان کر دیا۔ انابیہ بھی بہت کمزور ہے، اس کی عمر بھی کم ہے اور اس کا جسم اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے ابھی پوری طرح تیار نہیں۔ اسے مکمل بیڈ ریسٹ اور آرام کی ضرورت ہے۔ اگر ذرا سی بھی لاپرواہی ہوئی تو ماں اور بچہ دونوں کو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی وقت ارسلان ہاپتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ صدیق صاحب نے اسے خوشخبری سنائی تو ارسلان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، لیکن جب اسے انابیہ کی کمزوری اور خطرے کا پتہ چلا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ دھیرے سے انابیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ انابیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ارسلان پر پڑی، اس نے کمزوری سے مسکرانے کی کوشش کی۔ ارسلان اس کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ اس کا لہجہ ندامت سے بھرا ہوا تھا۔ انابیہ، مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا، مجھے ابھی تم پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اگر میری وجہ سے تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ انابیہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ ارسلان کی گال پر رکھا اور نہایت محبت سے بولی، ارسلان، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں آپ کا کیا قصور؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، بس آپ اداس مت ہو۔ دعا کریں کہ جو بھی ہو خیر خیریت سے ہو، یہ ننھی سی جان ہمارے گھر میں ڈھیروں خوشیاں لائے گی۔ ارسلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور تہیہ کر لیا کہ اب وہ انابیہ کی زندگی میں ذرا سی بھی تکلیف نہیں آنے دے گا۔ اگلے ہی دن انابیہ کو گھر منتقل کر دیا گیا۔ اب ارسلان کی زندگی کا محور صرف اور صرف انابیہ تھی۔ اس نے آفس جانا تقریباً چھوڑ دیا تھا اور اپنا سارا کام گھر سے ہی کرنے لگا تاکہ ہر وقت انابیہ کے پاس رہ سکے۔ صدیق صاحب اور ان کی اہلیہ اب اس گھر کے ملازم نہیں بلکہ بزرگ فرد بن چکے تھے۔ صدیق صاحب کی بیوی سارا دن انابیہ کے پاس بیٹھی رہتی، اسے اچھی باتیں سناتی اور اس کی خوراک کا خیال رکھتی۔ ارسلان ان دونوں کی اتنی عزت کرتا جیسے وہ اس کے اپنے والدین ہوں۔ ایک دوپہر ارسلان ہاتھ میں پھولوں کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ بیگم صاحبہ، آپ کی کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اس نے مصنوعی سختی سے کہا۔ انابیہ نے لاڈ سے منہ بنایا، ارسلان، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے جوس پیا ہے، اب اور ہمت نہیں ہے۔ ارسلان نے ایک سیب کا قاش کاٹا اور اسے انابیہ کے منہ کے قریب لے گیا۔ ہمت کرنی پڑے گی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں اور ہمارے ننھے شہزادے یا شہزادی کو طاقت کی ضرورت ہے، چلو شاباش، منہ کھولو۔ انابیہ نے ہنستے ہوئے نوالا لے لیا۔ ارسلان اسے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اس کے پیروں کی مالش کرتا اور رات کو اسے کہانیاں سناتا تاکہ وہ پرسکون نیند سو سکے۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، ارسلان نے انابیہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آرام کرسی لگائی اور اسے وہاں بٹھایا۔ صدیق صاحب اور ان کی بیوی بھی وہاں آ گئے۔ ارسلان نے صدیق صاحب کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چچا، آج اس گھر میں جو سکون اور برکت ہے وہ آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ اس تپتی دھوپ میں انابیہ کو سہارا نہ دیتے تو آج میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ صدیق صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ صاحب جی، یہ سب تو اللہ کی کھیل ہے، میں تو بس ایک ذریعہ تھا۔ انابیہ نے ارسلان کا ہاتھ تھاما اور صدیق صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، امی، بابا، آپ دونوں اب کہیں جانے کا سوچنا بھی مت، ہماری آنے والی خوشی کو اپنے دادا دادی کی بہت ضرورت ہوگی۔ پورا کمرہ قہقہ اور محبت سے بھر گیا۔ ارسلان جو کبھی عورتوں سے نفرت کرتا تھا، آج اپنی بیوی کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ اسے کائنات کی ہر عورت محترم لگنے لگی تھی۔ وہ انابیہ کا ہاتھ تھامے اسے خواب دکھاتا رہا اور انابیہ ان خوابوں کی تعبیر بن کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں تناؤ اس قدر زیادہ تھا کہ فضا بھوجل محسوس ہو رہی تھی۔ ارسلان دیوانہ وار آپریشن تھیٹر کے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھیں۔ اچانک تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا اور ایک نرس تیزی سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ مسٹر ارسلان، آپ کو فوراً پیپرز پر سائن کرنے ہوں گے، نرس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ارسلان کا رنگ فاق ہو گیا۔ یہ کیسے پیپرز ہیں؟
نرس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ حالت بہت بگڑ گئی ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کیس پیچیدہ ہو گیا ہے، اب ہم صرف کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، ماں کو یا بچے کو، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ سنتی ہی ارسلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما اور بغیر سوچے بولا، میری بیوی، مجھے میری انابیہ چاہیے، کچھ بھی ہو جائے اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے ماں، یہ بچہ، یہ جائیداد، یہ زندگی سب فضول ہے، اسے بچا لے۔ سائن کرنے کے بعد جیسے ہی نرس اندر گئی، ارسلان وہی فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ صدیق صاحب قریب آئے تو ارسلان ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بابا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، وہ میری زندگی ہے، میری دھڑکن ہے، میں نے اسے بہت مشکل سے پایا ہے، اللہ اسے مجھ سے نہ چھینے۔ صدیق صاحب اور ان کی بیوی نے اسے حوصلہ دیا، بیٹا ہمت رکھو، اللہ بہت بڑا ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ ارسلان سے وہاں کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرف ہسپتال کی مسجد کی طرف بھاگا، وضو کر کے مصلے پر گرا تو سجدے سے سر اٹھانا بھول گیا۔ اے میرے مالک، میں نے زندگی پر بہت غلطیاں کی، مگر تو رحیم ہے، میری انابیہ مجھے واپس لوٹا دے، مجھے اس پر قربان کر دے، مگر اسے زندگی دے دے۔ وہ گھنٹوں وہیں سجدے میں گڑ گڑاتا رہا۔ کافی دیر بعد اس کی جیب میں رکھا فون بجا۔ ارسلان نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے صدیق صاحب کی آواز آئی جو خوشی سے لرز رہی تھی۔ مبارک ہو ارسلان، بیٹا اللہ نے معجزہ کر دیا ہے، بیٹی ہوئی ہے تمہارے گھر۔ ارسلان کا دل ایک لمحے کو تھما۔ اس نے تڑپ کر پوچھا، انابیہ، میری انابیہ کیسی ہے؟ اللہ کا کرم ہے بیٹا، ماں اور بچی دونوں ٹھیک ہیں۔ انابیہ بہت کمزور ہے، حالت تھوڑی نازک ہے، مگر اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ ارسلان نے وہی شکرانے کے نفل ادا کیے اور ہانپتا وہ وارڈ کی طرف بھاگا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو انابیہ نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی۔ ارسلان خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب انابیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے ارسلان کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ آئی۔ ارسلان، آپ نے اپنی بیٹی دیکھی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ارسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تمہارے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں تھی، میرے لیے تم سب سے پہلے ہو۔ انابیہ نے نقاہت سے اسے گھورا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ننھی سی جان، آپ کو اسے دیکھنا چاہیے تھا۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ پر جھک کر کہا، انابیہ، میری زندگی کی پہلی حقدار تم ہو اور آخری بھی۔ تم سلامت ہو تو سب کچھ ہے، اب تم ٹھیک ہو تو اب میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔ اسی وقت صدیق صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی گود میں سفید کپڑے میں لپٹی ایک چھوٹی سی گڑیا تھی۔ انہوں نے محبت سے اس کے کان میں اذان دی اور پھر اسے ارسلان کی طرف بڑھایا۔ ارسلان نے جیسے ہی اس ننھی سی جان کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بچے کے گال پر گرے۔ وہ بالکل انابیہ جیسی تھی، وہی معصومیت، وہی عکس۔ اس نے بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر انابیہ کی طرف دیکھ کر بولا، شکریہ انابیہ، مجھے مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ کمرے میں موجود صدیق صاحب اور ان کی بیوی کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ وہ تپتی دھوپ کا مسافر آج اپنی منزل پا چکا تھا۔ نفرت کی جگہ اب صرف محبت تھی اور اس محبت کا ثمر ان کی باہوں میں مسکرا رہا تھا۔